Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. تو عزیزان گرامی، اب وہ عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ سے متعلق کہتے ہیں کہ ولادت ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا کب ولادت ہے، تو آپ نے فرمایا 25 ذی قعدہ، یوم دحو الارض والارض بعد ذالک دحاہا، قرآن کی آیت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا، کہ زمین کو بچھایا 25 ذی قعدہ تھی، زمین کو جب بچھایا تو 25 ذی قعدہ تھی، وہی ولادت جناب ابراہیم و جناب عیسیٰ کی 25 ذی القعدہ، یہ ہے ولادت جناب ابراہیم و جناب عیسیٰ کی۔ لیکن ہمارے جو مسیحی برادری ہے وہ کیونکہ انگلش کیلنڈر فالو کرتے ہیں، یعنی اس میں کہتے ہیں 25 دسمبر۔ جملے سنیے گا، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا میرے ساتھ۔ تو اب جناب عیسیٰ سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ 25 ذی القعدہ ہے، جناب ابراہیم و جناب عیسیٰ کی ولادت، اور جناب مریم کا خاص ایک اہم مقام ہے مسلمانوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی۔ اس سے پہلے کہ جناب سیدہ کو کچھ تقابل پیش کروں، جناب مریم کے 2 جملے سن لیجئے گا، سارا مجمع رہے گا میرے ساتھ۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا، قرآن نے بہت ان کی تعریف کی ہے، اور دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر جو پہلی معصومہ بی بی آئی ہیں وہ جناب مریم ہیں۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلی معصومہ بی بی کو اللہ نے خلق کیا وہ ہے فاطمہ۔ بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، یہ دنیا بعد میں بنی ہے، اب اس ساری کائنات میں جو پہلی مخلوق اول ہیں رسول اسلام ہیں۔ چلیں میں حدیث مکمل کر دوں کہ اول ما خلق اللہ نور، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو بنایا۔ حدیث بہت تفصیلی ہے، مجھے اس طرح اشارہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ تو اب سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ کچھ بھی نہیں تھا، بس وہ تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ زمین، نہ چرند، نہ پرند، نہ سمندر، نہ جنگلات، کچھ بھی نہیں تھا، بس اللہ تھا۔ اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے کچھ ایسی مخلوقات بنائی جو اسے پہچانیں، تو سب سے پہلے اللہ نے ایک نور بنایا۔ توجہ، تو اب یہاں پہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ تو اللہ نے ایک نور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا، دوسرے نور کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھا۔ پہلے نور سے ایک نور خلق کیا، نام فاطمہ رکھا۔ دوسرے اور تیسرے نور سے 2 نور اور بنائے، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ توجہ چلتے رہیے گا کہ پھر ان بعد والے انوار سے 9 نور اور بنائے، وہ 9 امام۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے پہلے نور سے، رسول خدا کے نور سے عرش کو بنایا۔ رسول خدا کا نور عرش سے افضل ہے کیونکہ ان کے نور سے عرش کو بنا۔ علی کے نور سے کرسی کو بنایا، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ توجہ ہو، وقت تفصیل کا، کہ علی کے نور سے کرسی کو بنایا، علی کا نور کرسی سے افضل۔ پھر فاطمہ کے نور سے زمین و آسمان کو بنایا، فاطمہ کا نور آسمانوں سے افضل۔ حسن کے نور سے جنت کو بنایا، جنت کی حوروں کو بنایا، جنت کی مخلوقات کو بنایا۔ توجہ، کہ پھر حسین کے نور سے ان کے ماننے والوں کو، چل رہے گا سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند سے بلند ترین صلوات۔ توجہ ہے کہ دلانے گرانے؟ اب کائنات میں جو ہستیاں سب سے پہلے بنائی گئی ہیں ان کے صدقے میں سب کچھ بنایا گیا، یہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے میں کس کی وجہ سے ہوں، بنانے والا اللہ لیکن کس کے صدقے میں بنایا ہے، اسے احساس ہو جائے تو انسان انہی کے گن گائے گا۔
ہم اسی لیے انہی کے تذکرے کو ہمیشہ جاری رکھتے ہیں. تو میں پیش کر رہا ہوں کہ ساری کائنات اور زیارت جامعہ کبیرہ اٹھا کے دیکھ لیجئے. آج اس کے چند جملے میں دہرا رہا تھا, بکم ینزل الغیث, اور مولانا موجود ہیں, ان کی موجودگی میں چند جملے پیش کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں, 10ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ کی وجہ سے اہل بیت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, اپنے اجداد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, آپ کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے. یہ اللہ جو رحمتیں نازل کرتا ہے آپ کی وجہ سے, دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ کی وجہ سے, یہ درختوں پہ پھل لگتے ہیں آپ کی وجہ سے. آپ نہ ہو تو اللہ کچھ عطا نہ کرے, رحمتوں کے دروازے کھلے ہی آپ کے صدقے میں ہیں. ساری کائنات میں اللہ کی رحمتیں ہیں, چہارہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں. تو مجھے جناب مریم سے متعلق میں نے کہا تھا اگر یاد ہو تو عزیزان کرام یاد تقابل سے پہلے کہ جناب عیسیٰ کی سارے میری مسیح برادری پوری دنیا میں سن رہی ہے, اردو بولنے والے بہت سے عیسائی ہمارے برادران موجود ہیں ہندوستان, پاکستان میں, دنیا بھر میں. تو سن لیجئے کہ ہمارا جناب مریم سے متعلق کیا عقیدہ ہے. ہم سے سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جناب مریم کون ہے. ہم سے پوچھئے جناب مریم کون ہے. قرآن نے بتایا ہے, رسول خدا نے بتایا ہے, اہل بیت نے بتایا ہے. تو اب یہاں پہ ائمہ سے پوچھا گیا, قرآن کی آیت ہے ان اللہ صفاک و طہرک و صفاک علی نساء العالمین, اللہ نے آپ کو چن لیا, پاک رکھا, اور آپ کو دوبارہ کہا چن لیا, تو پھر 2 دفعہ کیسے چنا. اب امام کا جواب سنیے گا, یہ امام ہی سمجھا سکتے تھے, باقی لوگوں نے تو یہ لکھا ہے کہ اللہ نے لفظ دہرایا ہے تاکید کے لیے, ان اللہ صفاک, اللہ نے چن لیا, پاک رکھا, چن لیا. تو میں ائمہ کی حدیث دیکھ رہا تھا کہ یہ 2 دفعہ چننا کیوں آیا ہے. خدا کی قسم قرآن پڑھتے ہوئے سوال تو تھا, جواب کہیں نہیں ملا سوائے آل محمد کے. تو باقر العلوم امام علیہ السلام نے فرمایا, امام محمد باقر علیہ السلام نے, اللہ نے فرمایا کہ اے مریم ان اللہ صفاک, اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا. کہا جناب مریم کی والدہ نے اللہ سے کہا انی نظر تو پروردگارا, میں منت مانتی ہوں, نظر کرتی ہوں, یہ جو میرے بطن میں ہے نا میں تیری راہ میں دے دوں گی, اسے بیٹا قرار دے دے. بہت سی مائیں منت مانتی ہیں نا, بیٹا نہیں ہوتا تو بیٹی کی, بیٹیاں ہوں بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹے کی. پروردگارا اس کو عالم بنا دوں گی, کوئی خادم دین بنا دوں گی, کوئی نوحان بنا دوں گی. ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے, تیری راہ کے اندر اس کو دے دیا جائے گا. تو اب یہاں پہ جناب مریم کی والدہ نے, حضرت الزبت نے ایک منت مانی, حضرت عمران کی زوجہ, نبی کی زوجہ تھی. پروردگارہ ہمارے یہاں اولاد نہیں, اگر تو مجھے یہ بیٹا دے دے, یہ میرا بیٹا ہو, تو تیری راہ میں حضرت زکریا نبی ہیں تیرے, میں انہیں اپنا بیٹا دے دوں گی, تیرے دین کی خدمت کریں گے. جیسے ہی ولادت ہوئی تو کہا انہا انسا, پروردگارہ یہ تو بیٹی ہے, لیست ذکرو کل انسا, بیٹا بیٹیوں جیسا نہیں ہوتا. بہت سے افراد یہ آیت پیش کر کے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے بیٹا افضل ہے. نہیں, توجہ سارے مجمع کی, خاص طور سے میرے بھائیوں کی, لیست ذکرو کل انسا, علماء کی, اہل علم کی موجودگی میں ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں, لیست ذکرو کل انسا, خون جگر دے رہا ہوں, پورا زور لگا کے پیش کر رہا ہوں, لیست ذکرو کل انسا, کبھی بیٹا بیٹیوں جیسا نہیں ہوتا. آیت قرآن نہیں پہنچا مجمع, جناب مریم کی ماں نے یہ نہیں کہا بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہوتی. لیست ذکرو کل انسا, یہ نہیں کہا بیٹی بیٹیوں جیسے نہیں ہوتی, بیٹے بیٹیوں جیسے نہیں ہوتے. پروردگارہ یہ پاک و پاکیزہ بیٹی, لیکن حوضے میں بیت المقدس میں صرف مرد رہتے ہیں, میں بیٹی وہاں کیسے بھیج دوں؟ اللہ نے کہا دے دو, یہ بیٹی بھی خاص ہے, زمین پہ پہلی معصومہ ہے, عیسیٰ اسی کے بدن سے آئے گا. منت مانی تھی جناب مریم کی ماں نے, پوری ہوئی عیسیٰ سے. اللہ نے ممنون میں آپ کی محبت ہوں, منت مانی جناب مریم کی والدہ نے,
پوری ہوئی جناب عیسیٰ سے کئی مرتبہ جناب. اب ایک اور جملہ پیش کر دوں یہاں, بہت سے افراد اگر ابھی تک نہیں ہیں, آخری آدمی تک میں خون جگر دے رہا ہوں, یقین مانی آرام سے پڑھنا چاہ رہا تھا, یہ آپ نے مجھ سے اتنا زور لگوا دیا. جناب ابراہیم و اسماعیل نے, بزرگوں کی دعائیں چاہیے مجھے اس جملے پہ, جناب ابراہیم و اسماعیل نے اللہ کے کہنے پہ کعبے کی تعمیر کی, جو سب سے پہلے جناب آدم نے بنایا تھا. کہ تجدید کرو, وہ گھر نہیں رہا, بناؤ. کچھ لوگ پہنچ گئے, جب تعمیر کی نا جناب ابراہیم و اسماعیل نے, کعبے کی دیواریں کھڑی کی. سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ مِنَ الْقَوَاعِدِ. بھائی قرآن کی آیات ہے کہ جناب ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواریں چن دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, بیت اللہ کی دیواروں کو چنا ابراہیم و اسماعیل نے. جب دیواریں بنا دی تو کہا ہم سے قبول فرما, جناب ابراہیم نے, جناب اسماعیل کہہ رہے آمین. اللہ نے کہا تھا گھر بنا دو, اب جانتے اس نے اپنا گھر بنوایا ہے, کچھ دے گا. جناب ابراہیم نے کہا بھائی مانگ لو جو مانگنا ہے, آج وہ دے رہا ہے, وعدہ اس کا ہے. تو کہا پروردگارا ایک نبی بھیج میری نسل میں جس پہ میں فخر کروں. 4000 سال پہلے دعا مانگی, اللہ نے کہا محمد تیری نسل میں.